بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ معرفت اور حقیقت کے منبع و مخزن تھے اور آپ کا شمار معتبر صوفیہ کرام میں ہوتا تھا۔ گو جائے پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور سن بلوغت تک وہی مقیم رہے۔ آپ کی کرامات، ریاضات اور نکات و رموز بے شمار ہیں جن کو یکجا کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ نے اپنے دور کے تمام بزرگوں کو دیکھا اور فیض بھی حاصل کیا۔ آپ امام مالک کے پیروکار تھے اور بہت سی احادیث بھی آپ نے تحریر کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی عبادت و ریاضت میں کبھی کوئی کمی واقع نہ ہوئی اور آپ 70 سال کی عمر پا کر ماہ ذی الحج میں اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے 30 سال تک حدیث و فقہ کا درس لیا، جس کے بعد میرے سینے میں خورشید طلوع ہو گیا، اور جب مجھ کو خدا کی طلب کا اشتیاق پیدا ہوا تو میں نے بہت سے اساتذہ کی خدمت میں رجوع کر کے اپنا مقصد ظاہر کیا، لیکن کوئی بھی مجھے راستہ نہ دکھا سکا، کیونکہ ان میں سے ایک بھی بذات خود راستے سے واقف نہیں تھا۔ پس مجھ سے تو اتنا کہہ دیتے تھے کہ ہم غیب کے سوا سب کچھ جانتے ہیں۔ چنانچہ میں نے حیرت زدہ ہو کر ان سے عرض کیا کہ آپ لوگ تاریکی میں ہیں اور میں روز روشن میں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ولایت چوروں کے سپرد نہیں کی۔ یہ سن کر سب لوگ برہم ہو گئے اور میرے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا۔ ابتدا میں آپ کسی علاقے کے سردار تھے، اور جب تمام امیروں اور سرداروں کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا تو آپ بھی وہاں تشریف لے گئے، اور جس وقت خلیفہ کو خلت عطا کرنے والا تھا اس وقت امیر کو چھینک آئی اور اس نے خلت کی آستینوں سے ناک صاف کر لیا، جس کی سزا میں خلیفہ نے خلت واپس لے کر اس کو برطرف کر دیا۔ اس وقت آپ کو یہ تنبیہ ہوئی کہ جو شخص مخلوق کی عطا کردہ خلت سے گستاخی کر کے ایسی سزا کا مستوج ہو سکتا ہے تو خدا تعالیٰ کی عطا کردہ خلت کے ساتھ گستاخی کرنے والے کی تو نہ جانے کیا سزا ہوگی۔ اس خیال کے بعد آپ نے خلیفہ سے آ کر عرض کیا کہ تو مخلوق ہو کر اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ تیری عطا کی گئی خلت سے بے ادبی نہ کرے، جبکہ تیری خلت کی مالک الملک کی خلت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ لہٰذا اس نے مجھ کو جو اپنی معرفت کی خلت عطا فرمائی ہے، میں بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو ایک مخلوق کے سامنے کثیف کر دوں۔ یہ کہہ کر دربار سے باہر نکلے اور حضرت خیر نساج کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو گئے، اور کچھ عرصہ ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد انہی کے حکم سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے عرض کیا کہ لوگوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس ایک گوہر نایاب ہے، لہٰذا آپ یا تو اس کو میرے ہاتھ قیمتاً فروخت کر دیں یا پھر بغیر قیمت کے دے دیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں فروخت کرنا چاہتا ہوں تو تم خرید نہیں سکتے،
کیونکہ تمہارے اندر قوت خرید نہیں ہے، اور اگر مفت دے دوں تو اس کی قدر نہیں کرے گا، کیونکہ بلا محنت کے حاصل کردہ شے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر تم وہ گھر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر بحر توحید میں غرق ہو کر فنا ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر صبر انتظار کے دروازے کشادہ کر دے گا، اور جب تم دونوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو وہ گھر تمہارے ہاتھ لگ جائے گا۔ پھر آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا 1 سال تک گندھک بیچو۔ چنانچہ 1 سال تک تکمیل حکم کرتے رہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ آپ 1 سال تک بھیک مانگو۔ چنانچہ آپ نے 1 سال یہ بھی کیا، حتیٰ کہ آپ نے بغداد کے ہر دروازے پر بھیک مانگی، لیکن کبھی آپ کو کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اور جب اس کی شکایت آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کی تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ اب تو شاید تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مخلوق کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا اب کبھی مخلوق سے وابستگی کا خیال نہ کرنا، اور نہ کبھی کسی چیز پر مخلوق کو فوقیت دینا۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ چونکہ تم نہادند کے امیر رہ چکے ہو، لہٰذا وہاں جا کر ہر فرد سے معافی طلب کرو۔ چنانچہ آپ نے وہاں پہنچ کر بچے سے معافی چاہی، لیکن ایک شخص وہاں موجود نہ تھا، تو اس کے بجائے 1,00,000 درم خیرات کیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے قلب میں خلش باقی رہ گئی۔ اور جب دوبارہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی تمہارے قلب میں حب جا باقی ہے، لہٰذا 1 سال تک اور بھیک مانگتے رہو۔ لہٰذا بھیک کے ذریعے جو کچھ ملتا اس کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لا کر فقراء میں تقسیم کر دیتے، لیکن آپ خود بھوکے رہتے۔ پھر 1 سال کے اختتام پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ کیا کہ اب تمہیں اپنی صحبت میں رکھوں گا، بشرطِ یہ کہ تمہیں فقراء کی خدمت گزاری منظور ہو۔ چنانچہ 1 سال تک فقراء کی خدمت گزاری میں مشغول رہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اب تمہارے نزدیک نفس کا کیا مقام ہے؟ آپ نے جواب میں عرض کیا کہ میں خود کو تمام مخلوقات سے کم تر تصور کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہو گئی ہے۔ ابتدائی دور میں جو کوئی آپ کے سامنے خدا کا نام لیتا تو آپ اس کا منہ شکر سے بھر دیتے، اور بچوں میں محض اس نیت سے شیرنی تقسیم فرماتے کہ وہ آپ کے سامنے صرف اللہ اللہ کہتے رہے۔ پھر بعد میں یہ کیفیت ہو گئی کہ خدا کا نام لینے والوں کو روپے اور اشرفیاں دے دیا کرتے تھے۔ پھر اس مقام پر پہنچ گئے کہ شمشیر برہنہ لے کر پھرتے اور فرماتے کہ جو کوئی میرے سامنے اللہ کا نام لے گا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلا رویہ کیوں تبدیل کر دیا، فرمایا کہ پہلے مجھے یہ خیال تھا کہ لوگ حقیقت اور معرفت کے اعتبار سے اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ محض عادتاً نام لیتے ہیں، جس کو میں جائز تصور نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ غیبی ندا سنی کہ اسم اعظم کے ساتھ کب تک وابستہ رہے گا؟ اگر طالب صادق ہے تو مسمی کی جستجو کرو۔ یہ ندا سن کر عشق الہی میں ایسے غرق ہوئے کہ دریائے دجلہ میں چھلانگ لگا دی، لیکن ایک موج نے پھر کنارے پر پھینک دیا۔ پھر اسی کیفیت میں آگ میں کود پڑے، لیکن آگ بھی آپ کے اوپر اثر نہ کر سکی۔ اس کے بعد اکثر مہلک و مہیب مقامات پر پہنچ کر خود کو ہلاک کرنے کی صحیح کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے، اس لیے کسی جگہ بھی کوئی
زر نہ پہنچ سکا اور ہر یوم ذوق و شوق میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، اور آپ اکثر چیخ چیخ کر فرماتے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو نہ پانی میں غرق ہو سکا اور نہ آگ میں جل سکا، نہ درندوں نے پھاڑا، نہ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو سکا۔ پھر آپ نے یہ ندائے غیبی سنی کہ جو مقبول الہی ہوتا ہے اس کو خدا کے سوا دوسرا کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ کے احوال یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگوں نے 10 مرتبہ زنجیروں میں جکڑا، مگر پھر بھی آپ کو سکون میسر نہ آ سکا۔ پھر آپ کو پاگل تصور کر کے پاگل خانے بھیج دیا گیا، اور ہر شخص آپ کو دیوانہ کہنے لگا، لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم سب مجھ کو دیوانہ کہتے ہو، حالانکہ تم سب خود پاگل ہو، اور انشاءاللہ قیامت میں تمہاری دیوانگی سے میری دیوانگی کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ قید خانے میں جب آپ سے چند حضرات بغرض ملاقات حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم سب آپ کے احباب ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے ان پر سنگ باری شروع کر دی اور فرمایا کہ تم کیسے احباب ہو جو میری مصیبت پر صبر نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ ہاتھ میں آگ لیے ہوئے پھر رہے تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آگ کیوں لے رکھی ہے؟ فرمایا کہ میں اسے کعبہ کو پھونک دینا چاہتا ہوں تاکہ مخلوق کعبے والے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ آپ وہ جلتی ہوئی لکڑی لیے پھر رہے ہیں، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ درخت پر بیٹھی ہوئی کوئل کو کو کر کے پوچھتی رہتی ہے کہ وہ کہاں ہے، اور میں بھی اسی کی موافقت میں ہو کرتا رہتا ہوں۔ آپ کی سمل کو کوئل پر ایسا اثر ہوا کہ جب خاموش ہو جاتے تو وہ بھی سکوت اختیار کر لیتی۔ ایک مرتبہ بچوں نے آپ کے پاؤں پر ایسا پتھر مارا کہ لہو لہان ہو کر گر گئے، اور زخم سے زمین پر خون گرنے لگا۔ اس میں سے ہر قطرہ خون اللہ کا نقش ابھرتا رہتا۔ ایک مرتبہ عید کے دن سیاہ لباس میں ملبوس تھے اور وجد کا عالم تھا، اور جب لوگوں نے سیاہ لباس پہننے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں نے مخلوق کے ماتم میں سیاہ لباس پہنا ہے، اس لیے کہ پوری مخلوق خدا سے غافل ہو چکی ہے۔ ابتدا میں آپ سیاہ لباس ہی استعمال فرماتے تھے، لیکن تائب ہونے کے بعد برقع پہننا شروع کر دیا تھا، اور عید کے دن سیاہ لباس پہن کر اپنے لباس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سیاہی نے ہم کو تاریکی کے ایسے عالم میں پہنچا دیا کہ ہم درمیان میں غرق ہو گئے۔ مجاہدات کے دوران آپ اس لیے اپنی آنکھوں میں نمک بھر لیتے تھے تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو سکے، حتیٰ کہ تھوڑی تھوڑی مقدار کر کے آپ نے 7 من نمک اپنی آنکھوں میں بھر لیا تھا، اور فرمایا کرتے تھے خدا تعالیٰ نے تجلی فرما کر مجھ سے فرمایا ہے کہ سونے والے مجھ سے غافل ہو جاتے ہیں اور مجھ سے غفلت کرنے والے محجوب ہوتا ہے۔ آپ اپنے معمول کے مطابق تہ خانہ میں عبادت کیا کرتے تھے، اور لکڑیوں کا گٹھا اس لیے اپنے ہمراہ لے جاتے کہ جب عبادت سے ذرا بھی غفلت ہوتی تو ایک لکڑی نکال کر خود کو زور و کوب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے تمام لکڑیاں ختم ہو جاتی، اور بعد میں آپ اپنے جسم کو دیواروں سے ٹکراتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری پوری زندگی انہی خواہشات میں گزر گئی کہ کاش ایک لمحے کے لیے خدا تعالیٰ سے مجھے ایسی خلوت نصیب ہو جاتی کہ میرا وجود باقی نہ رہتا، اور 40 سال سے یہ تمنا ہے کہ کاش ایک لمحے کے لیے خدا کو جان اور پہچان سکتا، اور کاش میں پہاڑوں میں اس طرح روپوش ہو جاتا کہ نہ تو مخلوق مجھ کو دیکھ سکتی اور نہ میرے احوال سے باخبر ہوتی۔ پھر فرمایا
کہ میں خود کو یہودیوں سے بھی زیادہ اس لیے ذلیل تر تصور کرتا ہوں کہ میں نفس و دنیا اور ابلیس و خواہشات کی بلاؤں میں گرفتار ہوں، اور مجھے 30 مصیبتیں یہ بھی لاحق ہیں کہ میرے قلب سے اللہ تعالیٰ دور ہو گیا ہے۔ دوم، میرے قلب میں باطل جاگزیں ہو گیا ہے۔ تیسرا، یہ میرا نفس ایسا کافر بن گیا ہے کہ اس کو مصائب کو دور کرنے کا تصور تک نہیں آتا۔ پھر فرمایا کہ دنیا محبت کا اور آخرت نعمت کا مکان ہے، لیکن ان دونوں سے قلب بہتر ہے، کیونکہ یہ معرفت الہی کا مکان ہے۔ پھر فرمایا اگر میں بادشاہ کا خدمت گزار نہ ہوتا تو بزرگوں کی خدمت نہ کرتا۔ رفتہ رفتہ جب آپ کے مراتب میں اضافہ شروع ہوا تو آپ نے واعظ گوئی کو اپنا مشغلہ بنا لیا، اور اس میں لوگوں کے سامنے حقیقت کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا، جس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے جن چیزوں کو زمین میں مدفون کر رکھا تھا تم انہیں برسر منبر عوام کے سامنے بیان کرتے ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ جن حقائق کا میں اظہار کرتا ہوں وہ لوگوں کے ذہنوں سے بالا تر ہیں، کیونکہ میری باتیں حق کی جانب سے ہوتی ہیں اور حق کی جانب لوٹ جاتی ہیں، اور اس وقت شبلی کا وجود درمیان میں نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گو تمہارا یہ قول درست ہو، پھر بھی تمہارے لیے اس قسم کی چیزیں بیان کرنی مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا و دین طلب کرنے والوں کے لیے ہماری مجلس نشینی حرام ہے۔ ایک مرتبہ مجلس میں آپ نے کئی بار اللہ اللہ کہا، لیکن اسی مجلس میں ایک درویش نے اعتراض کیا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے ایک ضرب لگا کر فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہ میں لا کہوں یعنی نفی کر دوں اور میری روح نکل جائے۔ آپ کے اس قول سے وہ درویش لرزا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا، اور جب اس کے اعزاز آپ کو قاتل کہہ کر دربار خلافت میں لے گئے تو آپ کے اوپر وجدانی کیفیت طاری تھی، اور دربار میں حاضری کے بعد جب آپ سے صفائی پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس درویش کی جان تو عشق الہی سے خارج ہو کر پہلے بقائے جلال باری میں فنا ہونے والی تھی، اور اس کی روح علائق دنیا سے رابطہ ختم کر چکی تھی، اس لیے اس کو میرے قول کی سماعت کی طاقت نہ رہی، اور برق مشاہدہ جمال کی چمک سے اس کی روح مرغ بسمل کی طرح پرواز کر گئی، لہٰذا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ بیان سن کر خلیفہ نے حکم دیا کہ آپ کو باہر لے جاؤ، کیونکہ اگر میں کچھ دیر ان کی گفتگو اور سن لوں گا تو میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے والا جب طریقت کا طلبگار ہوتا تو آپ حکم دیتے کہ صحرا میں جا کر توکل اختیار کرو اور بغیر زاد راہ اور سواری کے حج کے سفر پر چلے جاؤ، اسی وقت تمہیں توکل حاصل ہوگا، اور جب ان دونوں مجاہدات سے فراغت پا لو اس وقت میرے پاس آنا، اس لیے کہ ابھی تمہارے اندر میری صحبت کی صلاحیت نہیں ہے، اور آپ اکثر تائب ہونے والوں کو اپنے اصحاب کے ہمراہ بغیر زاد راہ اور سواری کے صحرا بھیج دیا کرتے تھے۔ اور جب لوگ یہ کہتے کہ آپ تو مخلوق کی ہلاکت کے در پہ ہیں تو آپ جواب دیتے کہ میری نیت ہرگز یہ نہیں، لیکن جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کا مقصد میری صحبت نہیں ہوتا بلکہ وہ معرفت الہی کے متمنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ مصاحب کے خواہاں ہوں تو گویا بت پرستی کے مرتکب کہلائے جائیں گے، لہٰذا ان کے واسطے یہی بہتر ہے کہ اپنی حالت پر قائم رہیں،
اس لیے کہ فاسق محد رہبانیت پسند زاہد سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنے پاس آنے والوں کو خدا کا راستہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں اگر وہ ہلاک بھی ہو جائے جب بھی اپنے مقصد سے محروم نہیں رہے گا، اور اگر سفر کی صحبتیں حاصل کر لیں گے تو انہیں وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو 10 سالہ مجاہدات سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا قول تھا کہ جب راستے میں میری نظر مخلوق پر پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر نیک بخت کی پیشانی پر لفظ سعید اور ہر بدبخت کی پیشانی پر لفظ شقی تحریر ہوتا ہے۔ ایک دن آپ کو عالم وجد میں مضطرب دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم اپنے امور خدا کے سپرد کر دو تو تمہیں سکون مل سکتا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے اسی وقت سکون مل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ میرے امور میرے اوپر چھوڑ دے۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شبلی کی تلوار سے خون ٹپکتا ہے۔ وفات کے سے قبل عالم اضطراب میں فرمایا کہ اس وقت کرم کی ایک ہوا چل رہی ہے اور دوسری قہر کی۔ جس پر کرم کی ہوا چلی اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور جس پر قہر کی ہوا چلی وہ لوگ راستے ہی میں رہ گئے، اور اس وقت کے حجابات ان کے سامنے آ گئے کہ وہ منزل تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن مجھے یہ اضطراب ہے کہ میرے اوپر کون سی ہوا چلنے والی ہے۔ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ کرم کی ہوا چلے گی تو میں امید کرم میں تمام نا امیدیوں کو بخوشی برداشت کر سکتا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ قہر کی ہوا چلے گی تو میں ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے سامنے تمام مصائب ہیج ہیں۔ انتقال کے وقت حاضرین سے فرمایا کہ مجھے وضو کروا دو۔ چنانچہ وضو کراتے ہی اضطرابی کیفیت میں داڑھی میں خلال کرنا بھول گئے، لیکن آپ نے غلطی پر متنبہ کرا کر ادا کروا لیا۔ وفات کے وقت آپ اپنے 2 شعر پڑھتے رہے۔ ترجمہ: تیرا حسین چہرہ ہی ہمارے لیے حجت ہے اس دن کے لیے جب لوگ حجتیں پیش کریں گے۔ پھر انتقال کے وقت سے قبل ہی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ پہنچی تو آپ نے بذریعہ کشف اس جماعت کے کثرت کو محسوس کر کے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ زندہ ہی کی نماز پڑھانے چلے آئے ہیں۔ پھر جب لوگوں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ کہیے تو فرمایا جب غیر ہی نہیں ہے تو نفی کس کی کروں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ شریعت کا حکم ہے کہ ایسے وقت میں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ سلطان محبت فرما رہا ہے کہ میں رشوت قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کسی نے بآواز بلند لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی۔ فرمایا کہ مردہ زندے کو نصیحت کرتا ہے۔ پھر جب کچھ وقفے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ کی حالت کیا ہے تو فرمایا کہ میں اپنے محبوب سے مل گیا۔ یہ فرما کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جمع تو ہی است، تو جمع تو ہی است، میں جمع تو ہی است، میں جمع تو ہی است۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔